باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، تقریباً پچھلے 15-20 سال سے پاکستان پہ جب بھی اکنامیکل کرائسس آتے ہیں تو وہ آئی ایم ایف کی طرف جاتے ہیں، آئی ایم ایف کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور خصوصاً گزشتہ 2 سال کے اندر پاکستان پہ جب اکنامیکل کرائسس آ گئے تو پاکستان نے بہت کوشش کی، حکومت پاکستان نے بہت کوشش کی کہ آئی ایم ایف کی طرف نہ جائے، لیکن آخر کار پاکستان کو آئی ایم ایف کی طرف جانا پڑا۔ لیکن دوستو، بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ تو جانتے ہیں کہ پاکستان آئی ایم ایف کی طرف گیا، لیکن یہ نہیں جانتے، یہ بہت سارے کویسچنز ہیں لوگوں کے ذہنوں میں کہ آئی ایم ایف ہے کیا، اور آئی ایم ایف ملکوں کو قرضہ کیوں دیتا ہے، اور آئی ایم ایف کے پاس پیسے آتے کہاں سے ہیں، اور آئی ایم ایف کو کیا فائدہ ہے کہ وہ ملکوں کو قرضے دیتا ہے۔ تو ان سب باتوں کو آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پیسے آتے کہاں سے، آئی ایم ایف ہے کیا، اور آئی ایم ایف کیوں پیسے دیتا ہے، ان کو فائدہ کیا ہے۔ تو دوستو، ان سارے سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے اور آئی ایم ایف کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا تاریخ پہ روشنی ڈالنا پڑے گا۔ تو دوستو، جب 1929 میں امریکہ کے سٹاک مارکیٹس بری طرح کریش کر گئے تو اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی مارکیٹس کریش کر گئے، اور اس کے اثرات پوری دنیا پہ پڑ گئے، اور پوری دنیا کی جی ڈی پی بری طرح گر گئی۔ یعنی تاریخ میں پہلی مرتبہ پوری دنیا کی جی ڈی پی 15% گر گئی، اور ظاہری بات ہے اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں بے روزگاری بھی بڑھ گئی۔ تو ان کرائسس کو مد نظر رکھتے ہوئے 44 ممالک اکٹھے بیٹھ گئے اور یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں ایک ایسی ادارے کی ضرورت ہے کہ مستقبل میں ہمیں اس قسم کے کرائسس سے بچا سکے۔ تو متفقہ طور پر فیصلے کے بعد آئی ایم ایف وجود میں آیا، جو کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے، اور ساتھ ساتھ ایک اور ادارہ وجود میں آیا جس کا نام ہے ورلڈ بینک۔ لیکن یہاں پہ ہمارا ٹاپک ورلڈ بینک نہیں ہے، ہمارا ٹاپک چونکہ آئی ایم ایف ہے، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ورلڈ بینک کو بھی ڈسکس کریں گے، لیکن یہاں پہ ہمارا فوکس ہے آئی ایم ایف۔ تو آئی ایم ایف وجود میں آنے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ آئی ایم ایف کا کام ہوگا کرنسی ایکسچینج ریٹ کو مانیٹر کرنا، ممالک کے آپس میں تجارت کو بہتر بنانا، دنیا میں روزگار کے لیے مواقع پیدا کرنا اور اس کے لیے بہتر اقدامات کرنا، اور بہتر اکانومی کے لیے نئے نئے طریقے انٹروڈیوس کرنا۔ تو دوستو، دوسری جنگ عظیم کے بعد پوری دنیا کی اکانومی ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ جڑ گئی۔ یعنی ممالک کے آپس میں تجارتی روابط اور تجارتی تعلقات اتنے بڑھ گئے کہ جب بھی کوئی ایک ملک کی اکانومی کریش ہو جاتی تھی یا بیٹھ جاتی تھی تو اس کا اثر صرف اس ملک پر نہیں پڑتا تھا، بلکہ اس کے اثرات پوری دنیا پہ پڑتے تھے۔ یعنی اس کے ساتھ جن ممالک کے تعلقات ہوتے تھے تو ان پر بھی اثر پڑتا تھا، اور پھر ان ممالک کے ساتھ جن ممالک کے تعلقات ہوتے تھے تو ان پر بھی اثرات پڑتے تھے۔ تو اسی طرح یہ اثرات پوری دنیا پر پڑ جاتے تھے۔ یہاں پہ ایک اگزامپل لے لیتے ہیں۔ اگر فار ایگزامپل خدا نخواستہ پاکستان کی اکانومی بیٹھ جاتی ہے تو اس کے اثرات صرف پاکستان پر نہیں پڑیں گے، بلکہ پاکستان کے ساتھ جن ممالک کی تجارتی تعلقات ہے، تجارتی روابط ہے، تجارت ہے، تو اس کے اثرات ان پر بھی پڑیں گے، اور ان ممالک کے ساتھ جو جڑے ہوئے ممالک ہیں، یعنی ان کے ساتھ جو تعلقات رکھتے ہیں، تجارتی روابط رکھتے ہیں، تو ان پر بھی یہ اثرات پڑیں گے۔ اسی طرح
یہ اثرات پوری دنیا پر پڑیں گے. یعنی اگر پاکستان کی اکانومی نیچی آ جاتی ہے تو اسی طرح پوری دنیا کی اکانومی کو دھچکا لگے گا اور یہ دنیا کے لیے اچھی بات نہیں ہے. تو اسی قسم کے کرائسس سے بچنے کے لیے IMF وجود میں لایا گیا کہ ان ممالک کے فائنینشیل ہیلپ کرے، ان ممالک کو لون پرووائڈ کرے، ان ممالک کو قرضہ پرووائڈ کرے جو دیوالیہ کے قریب ہو، جن ممالک کی اکانومی دیوالیہ کے قریب ہو. لیکن یہ یاد رکھیں کہ IMF ویسے لون نہیں دیتے، بلکہ ان کا ایک گول ہے. ان کا یہ گول ہے کہ اکانومی کولیپس نہ کر جائے. تو سب سے پہلے وہ جن ممالک کو لون دیتے ہیں، سب سے پہلے ان ممالک کے وہ اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس سسٹم وغیرہ سب چیزیں دیکھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، تسلی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد لون پرووائڈ کرتے ہیں. اور جب بھی لون پرووائڈ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ وہ ان ممالک سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فلاں چینجز کریں اکانومی میں. فار ایگزامپل ٹیکس کا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پلانا چیز پہ ٹیکس لگائے، پلانا چیز پہ ٹیکس لگائے، پلانا چیز پہ ٹیکس لگائے، پلانا چینجز کرے، پلانا چینجز کرے. تب وہ جا کے اس ملک کو لون دیتے ہیں. اور یہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ممالک اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں اور آئندہ ان کو IMF کی طرف جانے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ وہ خود ایسے اقدامات اٹھانے کے قابل ہو جائیں، ایسے کرنے کے قابل ہو جائیں کہ ان کی اکانومی سٹیبل ہو جائے اور وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں. دوستو، ریسنٹلی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب پاکستان نے IMF کی طرف رجوع کیا تو IMF نے بڑھ چڑھ کر شرائط لگائے، چونکہ پاکستان کو انیشل میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. لیکن بعد میں سب لوگوں نے دیکھ لیا کہ کس طرح مارکیٹ میں بہتری آنا شروع ہو گئی اور تاجروں کا اعتماد بحال ہو گیا اور مارکیٹ آہستہ آہستہ گرو کر گیا. تو دوستو، اب سوال یہ ہے کہ IMF کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ تو IMF کے پاس پیسے ان کے ممبر سے آتے ہیں. یعنی جو کنٹری IMF کا ممبر ہے تو وہ IMF کے ساتھ انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں، ڈپازٹ کر لیتے ہیں، اور IMF وہ ڈپازٹ، وہ انویسٹمنٹ آگے دوسرے ممالک کو لون دیتے ہیں جن کو ضرورت ہو، اور وہ سود بھی دیتے ہیں. اور ان سے جو سود آتا ہے، ان سے جو منافع آتا ہے سود کی شکل میں، تو وہ سود ان ممالک میں تقسیم کرتے ہیں جن ممالک نے انویسٹمنٹ کیا ہوتا ہے. تو جس نے سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کیا ہوتا ہے اس کو سب سے زیادہ منافع ملتا ہے سود کے شکل میں. تو دوستو، یہ یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ انویسٹمنٹ IMF میں امریکہ نے کر رکھا ہے. یعنی 17% آف ٹوٹل انویسٹمنٹ امریکہ کی ہے. تو ظاہری بات ہے جب امریکہ نے سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کر رکھا ہے تو منافع بھی سود کی شکل میں امریکہ کو زیادہ ملتا ہے. اور یہاں پہ ایک اول سوال بھی ہے لوگوں کو ذہنوں میں کہ IMF امریکہ کو کیوں فیور دیتا ہے زیادہ تر. تو یہ بات یاد رکھیں کہ رولز کے مطابق جن کی کنٹریبیوشن زیادہ ہو IMF میں، جن کی پیسے زیادہ ہو، جن کے انویسٹمنٹ زیادہ ہو، ان کے پاس ووٹنگ رائٹس یا پاور زیادہ ہوتا ہے، یا ڈیسیجن میکنگ پاور زیادہ ہوتا ہے. تو امریکہ نے سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کر رکھا ہے اور امریکہ کی سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہے. تو اس وجہ سے امریکہ کے پاس ووٹنگ رائٹ زیادہ ہے اور ڈیسیجن میکنگ پاور زیادہ ہے. تو اسی وجہ سے امریکہ
اس چیز سے فائدہ لیتا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے یہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ورلڈ بینک اور IMF اور ورلڈ بینک میں کیا فرق ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔